پگڑی پر بھی مسح نہیں ہوتا، پگڑی کو ہٹا کے مسح کرنا ہوتا ہے، مسح سر پہ ہوتا ہے۔ جو روایت پیش کرتے ہیں اس میں بھی ہے کہ حضور نے پگڑی اٹھا کے وہ مسح تحت الامامت، اس سے نیچے مسح کیا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی پگڑی پر مسح نہیں ہوتا۔ حضور کی قبر مبارک جو ہے وہ لحد والی ہے یا شق لحد والی ہے؟ والد اپنی بیٹی کا جو نئی بچی ہوتی ہے اس کا پیمپر تبدیل کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ بچی ہے اس کی، بیٹی ہے اس کی، معصوم ہے۔ اگر کسی کے ذمے سجدہ تلاوت ہو، وہ فوت ہو جائے، بعد میں جب یاد آئے کر لے۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد اور بھی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹے کو عالم بنانا چاہتی ہوں، اللہ کرے اللہ سب کے بیٹوں کو صالح بنائے، عالم بنائے، فرما بردار بنائے۔ دشمن بہت زیادہ ہیں، دشمنوں کی حفاظت سے، ان سے بچنے کے لیے سورۃ الکوثر پڑھا کرو۔ جنت کی حوریں جو ہیں وہ دنیا کی جو جنتی عورت سے نہیں، دنیا کی عورت جو ہے وہ حور سے بھی بہتر ہوگی، کیونکہ حوروں نے تو نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیے، عمرے نہیں کیے، انہوں نے تو کیے ہیں نا۔ اللہ اس کو اتنا جمال دیں گے کہ وہ حوروں سے بھی زیادہ افضل ہو۔ اگر کوئی آدمی وضو کی حالت میں پان کھا لے یا تمباکو کھا لے، وضو تو دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن منہ صاف کرے، کیونکہ اگر ہوا آ رہی ہو تو اس کو مسجد میں آنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے گھر کا سودا وودا جو ہے بڑی باجی لاتی ہیں، دکاندار سے تو پیسے کم کرواتی ہیں، ہم سے پورے پیسے لیتی ہیں، تو لینے بھی تو جاتی ہیں نا، آپ کی خدمت بھی تو کر رہی ہیں، اتنا حق تو اس کا بنتا ہے نا، آپ خود لے آیا کریں، وہ نہیں کاٹے گی پیسے۔ تم بھی تو سودے کے لیے باجیوں کو بھیجتے ہو نا، تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ چہرے پر داغ دھبے ہیں، بہت علاج کرایا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اللہ پاک سے دعا بھی مانگا کریں اور زمزم بھی پیا کریں۔ اور علماء نے ایک اللہ کا نام ہے، یا جمیل جملنی وادم جمالی، یا جمیل یا جمیل یا جمیل اللہم جملنی وادم جمالی، یہ پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیرا کریں۔ سعودی عرب میں جتنے فیصلے ہیں وہ فقہ حنبلی پہ ہوتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ۔ گھر والے زبردستی کر رہے ہیں کہ تم جو رشتہ آیا ہے اسے شادی کر لے، کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اپنے حساب سے اچھے اخلاق والی پاک دامن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اچھی نیت ہے، والدین کو سمجھائیں کہ اس میں کوئی نقص ہے تو ان کو بتائیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ استخارہ کرو، اگر خیر ہو تو اللہ پاک آسان کر دیں، شر ہو تو اللہ خود دفع کر دیں گے۔ شادی میں فضول خرچی، رسومات، ناچ گانے سب حرام ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، یہ سب یہودیوں کی اور ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ میں نے 2017 میں حج کیا، آپ بار بار دل کرتا ہے دعا کرتے رہیں، یہ دل کرنا اور تمنا میں بھی تو ثواب ہے نا۔ میری خالہ کی عمر 40 سال ہے، رشتے اب بھی آتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتی ہیں، تو اللہ اس کو ہدایت دے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو اللہ ہدایت دے سکتا ہے، بندے کیا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی وجہ ہو، کوئی مجبوری ہو، ورنہ آج تو لوگ رشتے ڈھونڈتے ہیں، 40 سال والی کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، اس کے رشتے آتے ہیں اور وہ نہیں کرتی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جس کو وہ چھپانا چاہتی ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے۔
میری خالہ کی عمر 60 سال ہے، بیوہ بھی ہے، والد سے ان کی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری خالہ کی بیٹی انکار کرتی ہے اور خالہ خود راضی ہے، استخارہ کرو، خیر ہوگی ہو جائے گا، شر ہوگا دفع ہو جائے گا۔ مسافر کے لیے سنت اور نفل معاف ہے، فرض پڑھنے ہیں اور وتر پڑھنے ہیں، باقی اگر پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ اگر مسجد میں نمازی کم ہوں پھر بھی جو پہلی صف ہے اس کا ثواب ملے گا، کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ میرے چہرے پہ دانے ہیں، اگر نماز کی حالت میں نے توڑ دیا، پیپ نکل آئی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن توڑا نہ کرو۔ پاکستان سے حضور پہ سلام نہیں پڑھے جاتے، درود پڑھا جاتا ہے، وہ درود جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اگر کسی کو کمپیوٹر یا موبائل دلایا جائے اور وہ اس کا غلط استعمال کرے تو اگر وہ آپ جانتے ہیں کہ غلط استعمال کرے گا پھر تو آپ گناہ میں شریک ہیں، پھر مدد نہ کریں۔ لیکن وہ ایسا آدمی نہیں ہے، لیکن پھر اس نے کوئی حرکت کی تو پھر آپ پر کوئی قصور نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کی وجہ سے ہندوستان میں بڑا اللہ نے اسلام کو ترقی دی۔ بعض کتابیں تاریخ کی کہتی ہیں کہ 90,000 ہندو آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے۔ ہمارے مسجد میں لوٹے رکھے ہوئے ہیں، منہ بھر بھر کے وضو کیا جاتا ہے۔ میں نمازیوں کے لیے لوٹے بھر کے رکھتا ہوں، بالکل آپ کو ثواب ملے گا۔ نئی حدیث سنی ہے کہ جو بندہ سورۃ الم نشرہ لکا پڑھے گا اس نے میرا غم دور کر دیا۔ مجھے نہیں پتا حدیث میں کیا لفظ ہیں، وہ لفظ لکھو، تم سمجھے ہی نہ ہو تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ میں مسجد کی جو غیر ضروری لائٹ ہیں اور غیر ضروری پنکھے چل رہے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیتے، بالکل یہ بھی مسجد کی خدمت ہے کہ بلا وجہ بل آئے گا۔ کہتے ہیں کہ میں سنتا آیا ہوں کہ لڑکیوں کے ساتھ تو 7 شیطان ہوتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ 1 شیطان ہوتا ہے، تو خرابی تو لڑکوں میں زیادہ ہوتی ہے، تو وہی خود جو شیطان ہے تو ایک اور مل گیا، ڈبل ہو گئے نا وہ۔ اس کے ساتھ شیطانوں کو تو پتہ نہیں، آپ نے دیکھے ہیں کہ 7 شیطان ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تمہارا تو پکا ہو گیا نا، 1 شیطان، 1 تم خود۔ اگر احتلام ہوا، کپڑے دھو لیے، نماز کے دوران 1 یا 2 چھوٹے داغ نظر آئے، کوئی بات نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بیوہ عورت اپنے بچوں کے لیے حفاظت کے لیے دوسری شادی نہیں کرتی، بالکل اللہ اس کو جنت دیں گے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ شادی کرے تاکہ پہلے اپنے ایمان کو تو بچائے، بچوں کی حفاظت تو بعد میں کرے گی نا۔ میری بیوی نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، لیکن پیسے مجھ سے زیادہ مانگتی ہے، تو جو فرما برداری کرے گی پیسے تو مانگے گی۔ مفت کی فرما برداری کون کرتا ہے؟ تم نے کبھی ماں باپ کی مفت خدمت کی ہے؟ عقیقے میں بھینس یا گائے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ میری ایک جگہ رشتے کی بات چالو ہے، لڑکی آ رہی ہے، لیکن میں ایک غیر عالم آدمی ہوں، تو استخارہ کرو، خیر ہو تو ہو جائے، شر ہے تو ٹل جائے۔ ہم ہندوستان سے آئے، ریاض میں احرام باندھے، بچہ احرام باندھتے وقت جھانگا نکالنا بھول گیا۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، بچے کی عمر 16 سال ہے، وہ تو چھوٹا نہیں ہے، وہ جوان ہے، اس پر دم ہے۔ روزگار کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ لڑکی کے لیے اچھا شوہر ملے اور آسانی ہو، اس کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں۔
میں ہندوستان سے ہوں، سرکاری نوکری کرتا ہوں، ہمارے ساتھ ہندو بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو، ایک سے زیادہ نفل طواف کر کے ان کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، ورنہ جہاں جگہ ملے۔ ہم نے حالت احرام میں مسجد کے مصلی پر نماز پڑھی تھی تو کوئی حرج نہیں۔ میں فہم قرآن کی طالبہ ہوں۔ ہندوستان میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر سنائی جاتی ہے اور انہی کے ذریعے کیا گیا لفظی ترجمہ بھی۔ کون سی تفسیر زیادہ صحیح ہے اور میں کس کی تفسیر کو سنوں؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر سنوں، وہ ڈاکٹر اسرار کی سنا کرو۔ یا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی لفظی ترجمہ لکھا ہے قرآن کا، وہ بڑا ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہے، وہ لے لو۔ مسجد جیرانہ سے عمرے کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ حضور نے خود عمرہ کیا ہے، تاریخی حیثیت ہے کیا مطلب؟ آپ مدینے سے نہیں آئے تھے، آپ غزوہ حنین کے موقع پہ آئے تھے۔ حضور مدینے سے آئے تھے بغیر احرام کے، چونکہ فتح مکہ کی جنگ تھی۔ فتح مکہ کے بعد پھر طائف میں لڑائی ہوئی، پھر حنین میں ہوئی، پھر فتح ہوئی، پھر جا کے جیرانہ پہ آپ نے قیام فرمایا، پھر عمرے پہ آئے۔ مدینہ منورہ میں ایک خاص مقام پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہ جگہ امام سے آگے ہے، تو اس سے آگے نماز نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے بتا دیا ہے کہ امام کی حد یہ ہے، اس سے آگے نہ ہوں، اگر آپ آگے کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ میرے بیٹے کا امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کی بیماریاں ظاہری باطنی دور فرمائیں۔ کعبہ شریف کے دروازے کے دائیں طرف بنیاد پہ کچھ براؤن رنگ کے پتھر لگے ہوئے ہیں، بڑا پتھر لگا ہوا ہے۔ پہلے مقام ابراہیم اسی جگہ ہوتا تھا۔ میری بیوی محبت بھی کرتی ہے لیکن غصہ بھی کرتی ہے، تو محبت میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے۔ مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔ جماعت ہو پوری ہو، نماز قصر پوری پڑھتے ہیں۔ اگر آپ مسافر ہیں، امام مقیم ہے، آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر امام بھی مسافر ہے، آپ بھی مسافر ہیں، پھر قصر پڑھیں گے۔ کسی شیعہ سے میں نے قرضہ لیا، پھر عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، لوگ یہودی بینکوں سے پیسے نہیں لے رہے۔
پھر تمہاری دعوتیں ہوں گی. عید پہ بڑے بیٹے نے دعوت کی ہے, منجلے بیٹے نے دعوت کی ہے, پھر بہو نے بلایا ہے, پھر فلاں نے بلایا ہے, اور اگر ایک آدھ بچے والا فلسفہ تو کتے نے بلایا ہے. وہ آ کے تمہارے سامنے دم ہلائے گا, تم بولو گے بڑا فرما بردار ہے, اس سے دل بہلاؤ گے. تو یہ انگریز تو بیچارہ فطرت سے ہٹ گیا ہے, تم فطرت سے نہ ہٹو. کچھ مولویوں کی بھی سن لیا کرو. تو کیا تھا وہ, پتہ نہیں کہاں سے کہاں کیا بیان کر رہا تھا میں, یہ سوال کیا تھا کسی کا, بھائی سوال دکھا بھائی ہاں وعدے کی بات کر رہا تھا. تو وعدہ خلافی جو ہے نا, جب کسی کو تکلیف ہو تو یہ بالکل ناجائز ہے, اور اگر کوئی عذر ہو گیا تو پہلے سے اطلاع دے دیں, اور اگر سامنے والے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا پھر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میرے بھائی, نکاح پڑھا نہیں ہو گیا, کیا قیامت والے دن ماں کے نام سے لوگوں کو پکارا جائے گا؟ نہیں نہیں, قیامت والے دن بھی باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا. دیکھو ماں کے بڑے حقوق ہیں قرآن و سنت میں. اخلاق میں ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ, لیکن باپ اتنا فضول بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو سمجھنا. کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے, بیچارے کافی پٹے ہوئے ہوں گے, کہنے لگے یار کبھی باپ کے حقوق پر بھی مولوی صاحب بیان کر دیا کرو, جو بھی آتا ہے ماں کے حقوق پر ہی بیان. میں نے کہا چلو, میں خود ایک باپ ہوں, کبھی اپنے حقوق پر بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. تو ماں کا بہت حق ہے, لیکن چند چیزوں میں اللہ نے باپ کو بڑی ترجیح دی ہے, ویلیو دی. نسب کہاں سے چلے گا؟ باپ سے. وہ ماں اپنا خاندان نہیں لگا سکتی بچے کے ساتھ. باپ خان ہے, ماں ارائی ہے, تو بچہ کیا کہلائے گا؟ خان. چاہے ماں کتنی بڑی سیاستدان ہو, سمجھ گئے نا, یا باپ کتنا بڑا سیاستدان ہو, یا آپ کو کچھ بھی سیاسی ساکھ ہو یا مال, نہ جیسا مرضی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ نسب باپ سے ملے گا تمہیں. باپ خان ہے, ماں جو مرضی ہو, بیٹا خان کہلائے گا. باپ ارائی ہے, ماں جو مرضی ہو, تو بیٹا کیا کہلائے گا؟ ارائی. تو باپ. دوسرا کیا کہ شریعت نے اولاد کا سارا خرچہ باپ پہ ڈالا ہے, ماں پہ نہیں ڈالا. یہ بھی باپ کو ایک فضیلت دی ہے. دیکھو ماں کروڑ پتی ہے, باپ رکشا چلاتا ہے, بیٹے کا خرچہ کس پر ہے؟ باپ پر ہے, ماں پر نہیں ہے. یہ باپ کو فضیلت دی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں کہ اس کو پالنا, اس کے مالی مصارف, اس کی تعلیم, اس کی شادی, اس کے ایجوکیشن کس کے ذمہ ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے یہاں باپ کا رائٹ اس لیے دیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ پہ خرچہ اس لیے ہوگا کہ بیٹا سنے گا کس کی؟ تمہارے فضائل بھی تم سے اگر نہیں سنے جا رہے, بیٹا سنے گا کس کی؟ باپ. باپ رکشا چلاتا ہے بھائی, ریڑھی لگاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, اور ماں کیا ہے؟ کروڑ پتی ہے. تو شریعت کہتی ہے بیٹے کو خرچہ, بیٹی کو خرچہ کون دے گا؟ باپ. کیوں؟ باپ کی ذمہ داری ہے. اب باپ کہے نہیں میری ذمہ, میں تو بیچارہ رکشا چلا رہا ہوں, میرے تو اپنے گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے, میں اس کو بھی کھلاؤں, یہ کیسے ہے؟ اسلام کہے گا بھائی دیکھو, اطاعت بیٹا کس کی کرے گا؟ ماں کی بھی کرے گا, باپ کی بھی, لیکن جب دونوں میں اختلاف ہو جائے گا تو گھر میں سکہ کس کا چلے گا؟ تو اس لیے اسلام باپ کو کہتا ہے کہ جب تمہیں ہم نے اتنا رائٹ دیا ہے کہ حکومت تمہاری ہوگی, بیٹا تمہاری مرضی کے بغیر ماں کی اطاعت نہیں کر سکتا, تو پھر یہ تمہارا پہلے ہے, اماں کا بعد میں ہے. تو اس لیے خرچہ تم نے اٹھانا ہے اس کا. نہیں آ رہی. تبھی قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ, عورت نے جس کے لیے بچہ جنا ہے اس پر ذمہ داری ہے اس اولاد کی, اور اس عورت کی بھی. نہیں آ رہی بات. اس کو میں ایک سائنٹیفک طریقے, وقت ہے آپ کے پاس؟ اپنے حقوق سننے کا تو وقت ہونا چاہیے بھائی. اس کو میں ایک سائنٹیفک طریقے سے بتاتا ہوں. دیکھو آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا, اس میں بیج ڈالا اور اس میں پیداوار ہوگی, تو تمام فقہا کہتے ہیں, لا بھی یہ کہتا ہے کہ پیداوار اس کی ہے جس کا بیج ہے. لیکن چونکہ زمین استعمال ہوئی ہے تو زمین کو کرایہ ملے گا کہ آپ نے اس کی زمین اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کی ہے. تو جو اسپم ہے نا, اسپم جس سے بچہ بنتا ہے, اس میں بیج جو بیس ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے. اسی سے لڑکا یا لڑکی وجود میں آتا ہے. یہ جو عورتوں کو تانے دیے جاتے ہیں نا, تم بیٹیاں پیدا کر رہی ہو, یہ عورت کا نہیں ہے, یہ مرد کا کام ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے, ایکس چلا جائے گا تو بیٹا ہوگا, وائی چلا جائے گا تو بیٹی ہوگی. تو یہ آپ پر ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی, یہ یعنی مرد کے اس پر ہوتا ہے یہ اسپم پہ. تو عورت
کیا ہے کہ آپ کے اس اسپم کو, اس بیج کو تناور درخت بناتی ہے خوراک دے کر. جو حیض کا خون رک جاتا ہے اس سے بچے کی پرورش ہوتی ہے. پھر وہ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ, بچہ جنا گیا ہے جس کے لیے. جیسے زمین نے پیداوار دی نا جس کا بیج تھا, تو اسی لیے نسب کی نسبت بھی کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی نسبت. جو بیسک رائٹ ہیں وہ بھی کس کو دیے گئے ہیں؟ باپ کو دیے گئے ہیں. بیٹا مر جائے تو باپ کو وراثت زیادہ ملتی ہے, ماں کو نہیں. آ رہی بات بھائی؟ کوئی وارث نہیں ہے نا, تو ماں کو 1/3 ملے گا اور 2/3 کس کو ملے گا؟ یہاں شریعت کس کو ترجیح دے رہی ہے؟ 2 حصے باپ کو ملیں گے, 1 حصہ ماں کو ملے گا. خواتین سے گزارش ہے کہ آپ کے بہت حقوق ہیں, لیکن جو گھر میں تمہیں مل گیا ہے نا ایک بچوں کا ابا, اس کو بھی تھوڑی سی عزت ٹھیک ہے دے دیا کرو. اس کو سر کا تاج بناؤ کہ ہمارے سربراہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اللہ نے اس کو کچھ حقوق ہم سے زیادہ دی, اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں, یہ ٹماٹر بھی بیچے گا تو میرا خرچہ بھی, میرے بچوں کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے. عجیب بات ہے کہ عورت کروڑوں روپے بھی کما رہی ہو, شوہر رکشا چلاتا ہے, خود اس عورت کا خرچہ بھی کس پہ ہے؟ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اپنے پیسوں سے عورت پر اپنے اوپر خرچ کرنا بھی لازم نہیں ہے. کیوں؟ یہاں بھی ہے کہ بھائی تم ماتحت ہو کس کے؟ شوہر کے. تو اس لیے ماتحت ہو کہ خرچہ ہم نے کس کے ذمہ ڈالا ہے؟ شوہر کے ذمہ ڈالا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری بھی اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ اتنے ساری جب ذمہ داریاں ڈالی ہیں معاشرے نے, انگریز نے کیا کیا؟ وہ ذمہ داریاں مرد کے کندھوں سے اٹھا کے عورت پہ ڈال دی, عورت کو آزاد کر دیا, جس سے نیچرل سسٹم کی وانٹ لگ گئی. انگریز نے کہا مرد سے ذمہ داریاں ہٹاؤ, عورت جاب کر رہی ہے تو وہ خود کمائے گی, بچوں کو بھی آدھا بیوی خرچہ آدھا میاں. تو میاں جو تھا نا اس سے جب اس کی ذمہ داریاں کم کی, لیبل یہ لگایا کہ میاں کی ذمہ داریاں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی, تو وہ اس میں ذمہ داری کا احساس ختم. جب احساس ختم تو اپنائیت کا احساس ختم. اسے اپنی بیوی اپنی نہیں لگتی, اپنے بچے اپنے نہیں لگتے, تو اس میں نقصان عورت کا ہے, بچوں کا ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں تو ایک پروٹوکول اللہ نے میاں کو یہ دیا, مرد کو یہ دیا کہ اولاد کا خرچہ کس کے ذمہ ڈال دیا؟ مرد کے ذمہ. اور اس کو یہ رائٹ دیا کہ گھر میں سکہ کس کا چلے گا؟ تمہارا. تو آرڈر کس کا ہے؟ یہ تمہارے باپ کا آرڈر ہے, ٹھیک ہے نا. تبھی لوگ تانا کیا دیتے ہیں, یہ نہیں کہتے تمہاری ماں کا آرڈر ہے, کہتے تیرے باپ کا آرڈر ہے. ایک صاحب اپنا تعارف کروا رہے تھے کسی کے سامنے کہ میں جو ہوں نا فلاں کا باپ ہوں. تو وہ کہنے لگے میں اس کے باپ کا بھی باپ ہوں. یعنی وہ دادا تھے. ایک مشہور شخصیت آئے یہاں مجھ سے ملنے کے لیے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, بڑی مشہور شخصیت تھی وہ. تو وہ مسجد میں مجھے تلاش کر رہے تھے, تو میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا یہ واقعہ. کہہ رہے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے مفتی طارق مسعود صاحب نے ٹائم دیا ملاقات کا, تھوڑی سی ایسے کر کے نا بتا رہے تھے. تو میرے بڑے بھائی کو وہ پہچانتے نہیں تھے, تو بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں ملاقات کرواتا ہوں آپ کی. تو وہ بھائی صاحب مجھے بتا رہے ہیں, میرے بھائی بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایسے اسٹائل میں نا کہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا کہ میں فلاں جو مشہور شخصیت ہے اس کا بڑا بھائی ہوں. تو میرے بھائی نے کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا پتا نہیں. کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی ہوں میں جس سے آپ ملنے آئے. تو کہتے ہیں نا میں فلاں کے باپ کا بھی کیا ہوں؟ باپ ہوں. تو یہاں ایسے موقع پہ ماں کا حوالہ نہیں دیا جاتا, ہمیشہ کس کا دیا جاتا ہے؟ باپ. ابے تو ہمارا باپ ہے کیا؟ یعنی کیا مطلب ہم تیری سنیں کیا؟ تو ماں کی بھی سننا واجب, باپ کی بھی. لیکن جب دونوں کی رائے میں اختلاف ہوگا تو کس کی سنی جائے گی؟ باپ کی سنی جائے گی. یہ تیسرا حق ہے شریعت نے باپ کو دیا ہے. چوتھا حق شریعت نے باپ کو کیا دیا کہ باپ اپنی بیٹی کا ایک جگہ رشتہ کرا دیتا ہے, ماں اس کے خلاف کراتی ہے, تو شریعت کس کے نکاح کو مانتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ باپ کے نکاح کو کنسیڈر مانے گی. باپ نہیں ہے دادا, صحیح ہے نا. اہم معاملات میں شریعت ماں کو کہ نکاح ایک اہم معاملہ ہے نا, کلعدم مانتی ہے شریعت اس کو. کلعدم ہے یہ, باپ کا کیا ہوا نکاح کیا ہے وہ مانا جائے گا. اور بعض فقہا کے نزدیک تو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں, ماں کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا, باپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. تو یہ رائٹ بھی کس کو دیا شریعت نے؟ بولو بھائی, باپ. اگر لڑکی کم مہر پہ کہیں نکاح کر لے باپ کی اجازت کے بغیر,
تو باپ کو حق نکاح ختم کرا دے, ماں کو حق نہیں ہے. کس کو حق دیا ہے شریعت نے؟ باپ کو حق دیا ہے. تو نسب باپ سے چلا دیا, اطاعت کس کی واجب کر دی؟ باپ کی کر دی. خرچہ کس پہ ڈال دیا؟ باپ پہ ڈال دیا. اور قیامت کے دن کس سے پکارا جائے گا؟ باپ کے نام سے پکارا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ یاد رکھو, آج کل لوگ سوتیلا بیٹا لے کے پالتے ہیں, ولدیت میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ باپ کے ساتھ ظلم اور ناانصافی. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ وہ باپ چونکہ مر گیا ہے تو ہم نے یتیم بچہ پالا ہے, تو اب میں اپنا نام ڈال رہا ہوں اور بچہ بھی راضی, بچہ بڑا ہو گیا وہ بھی راضی ہے. میں نے کہا اس بچے میں غیرت نہیں ہے, بڑا بے غیرت بچہ ہے معذرت کے ساتھ. اس میں اتنی سی بھی غیرت ہوتی, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, مجھے پیدا کر کے میرا باپ مر گیا, میں سگے باپ کی جگہ کبھی بھی سوتیلے کو نہیں لاؤں گا, جو مرضی ہے بلڈ میرا. میں نے کہا اس بچے کو میرے سامنے لا, وہ بڑا بے شرم ہے, میں اس کو تانے دوں گا, بڑا بے شرم ہے. یہ تو باپ کے ساتھ ناانصافی ہے, یہ تو ناشکری ہے باپ کے ساتھ. تو کہنے کہ نہیں وہ تو مر گیا بیچارہ. میں نے کہا مرا ہو جو مرضی ہو. بچے نے کیسے قبول کر لیا بھائی کہ میں شناختی کارڈ میں اصل ابا کو چھوڑ گیا, کہہ رہے میرے احسانات بہت ہیں. میں نے کہا جتنے مرضی احسانات ہوں, اوریجنل ابا کوئی بھی چینج. یہ تھوڑی کہ وسیم بھائی نے آپ پر احسانات شروع کر دیے, آپ کو ابا آپ کو گٹکے کے پیسے نہیں دیتے, اور ستار بھائی جناب آپ کو شاپنگ بھی کرا رہے ہیں, تو اپنے ابا کو ہٹایا, یار یہ تو کسی کام کے نہیں ہے, وسیم بھائی کو لا کے گھر میں رکھ لیا. بھائی جو مرضی ہے, کیا خیال ہے؟ یہ رشتے کبھی بھی اپنی اماں کی جگہ کسی اور کو دے سکتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نا وہ ہماری فلانی انٹی ہیں, وہ اتنا خیال کرتی ہیں, میری اماں تو خیال کر. میں نے کہا تیری اماں جیسے بھی ہیں تیری اماں, چاہے وہ چماٹے بھی مارتی ہو نا صبح شام, اماں چینج نہیں ہوتی, ماں ماں ہوتی ہے. تو اسی طرح باپ بھی کیا ہوتا ہے میرے بھائی, تو اس کو چینج کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. شناختی کارڈ میں ابا مر گئے ہوں, لاپتہ ہو گئے ہوں, چرسی ہوں, ہیروئنچی ہوں, سٹے لگاتے ہوں, شراب پیتے ہوں, نام کس کا آئے گا؟ اوریجنل ابا ہی کا آئے گا. اور غیرت مند لوگ, اگر بیٹا غیرت مند ہے تو وہ یہ تبدیلی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا, اور کرنی بھی نہیں چاہیے. چلو بھائی بہت زیادہ ہو گیا. کیا قیامت ابا کے نام؟ نہیں. انشورنس کمپنی میں یہ انہوں نے کہا قرآنی آیت کا حوالہ, قرآن میں صاف طور پر ادعوہم لآبائہم. انشورنس کمپنی میں سیلز کی جاب جائز نہیں ہے. جس سیلز کی جاب میں ہوتا کیا ہے؟ انشورنس کمپنی تو چیزیں بیچتی نہیں ہے نا, یعنی پالیسی میکر لوگوں کو پالیسیاں خریدوانا جائز نہیں. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے, اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے, لیکن یہودی لوگ نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھ لیا تو ہم نے یہ نام رکھنا اپنے اوپر حرام کر دیا. اسی طرح یزید اسلامی نام ہے, لیکن کربلا کی وجہ سے ہم نے حرام کر لیا. احمد نام رکھنا ہی حرام کر لینا چاہیے, کیونکہ قادیانی خود کو احمدی کہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, اسرائیل نام رکھنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام کا, اسرائیل کو تسلیم نہ کریں لیکن بچوں کا نام اسرائیل رکھ سکتے ہیں. اور یزید جو ہے بہت بڑے بڑے محدثین کا نام گزرا ہے یزید. ایسے تو اسلام میں اور بہت سارے خراب لوگ گزرے ہیں, لیکن اچھے بھی گزرے ہیں. تو اب یہ تو نہیں کہ وہ کوئی محلے میں کسی چور کا نام وسیم ہے تو اب آپ نے وسیم نام رکھنا, بولو بھائی, چھوڑ دیا. تو بھائی جہاں وسیم چور ہیں وہاں بڑے نیک لوگ بھی وسیم گزرے ہوں گے. تو جیسے یزید ایک ظالم کے طور پہ پہچانا جاتا ہے, اس میں اختلاف ہے کہ وہ ظالم تھا یا نہیں تھا, میں ابھی اس موضوع کو نہیں چھیڑوں گا. لیکن یزید نام کے بڑے بڑے محدثین بھی گزرے ہیں. اور احمد نام رکھنا بھی ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. جلدی کر لو بھائی. معجزات کا کیا مطلب ہے؟ لمبے چوڑے سوال کا جواب اگلی دفعہ. ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ کیا جادوگر اصلی میں ہوتے ہیں؟ مجھے رات میں ڈر لگتا ہے, کبھی نیند نہیں آتی, ڈاکٹر کو بتائیں. کیا کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ نہ دیکھے تو اچھا ہے, دیکھ سکتے ہیں. کارٹون سے اخلاق بچوں کے بہت خراب ہوتے ہیں. میں نے قسم کھائی تھی کہ میں فلاں گناہ رمضان تک نہیں کروں گا, لیکن مجھ سے ہو گیا, اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں. 3 لوگ روزے رکھیں لگاتار. حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا اور اصحاب کہف کے لوگوں کا کتا کیا جنت میں جائیں گے؟ پتہ نہیں کتے بھی جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. کتے جائیں, اگر کتا جنت میں گیا تو کتا پن ختم کر کے جائے گا. آپ کی ویب سائٹ کا نام کیا ہے؟ muftitarikmasood.com. اور ہمارا چینل کا نام کیا ہے بھائی یوٹیوب کا؟ طارق مسعود آفیشل. اصل میں ابھی ہوا یہ ہے کہ یوٹیوب نے خود سے, ہم نے تو بہت سارے چینلوں کو اپنی ویڈیو نشر کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے میرا اپنا چینل ٹھٹھرتا جا رہا ہے.
یعنی جو لوگ میری ویڈیو چلاتے ہیں نا صرف میں ان کے 1 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہیں. تو ہم نے کھلی چھوٹ دی, سخاوت کا مظاہرہ کہ ہم نے چلاؤ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس چند پابندیاں لگائیں کہ ایسی ایسی گڑبڑیں نہ کرو. تو کھلی چھوٹ ہم نے دی بھی ہے لوگوں کو, چینل والوں کو, باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کروا کے بھی پرمیشن دی. اس کی وجہ سے ہمارا اپنا چینل کیا ہو گیا جو مجھے ہی نہیں پتا. تو لوگ کہتے تھے, میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہمارا اپنا چینل اگر سکڑ بھی رہا ہے تو بات تو پھیل رہی ہے نا دنیا میں. لیکن اب یوٹیوب نے خود یہ گڑبڑ کہہ لو, یا یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ وہ آپ کیس نہ بھی کریں تو یوٹیوب خود سے ایسے چینلوں کو بند کر رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی ہمارے کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیو کوئی بھی چینل جب استعمال کرے گا تو یوٹیوب خود اس کو اسٹرائک دے کے بند کر دیتا ہے. حالانکہ ہم نے پھر یوٹیوب کو کہا کہ ہم اجازت دے رہے ہیں, آپ اس کو بند نہ کریں. یوٹیوب نہیں مان رہا, بدماشی پہ آیا ہوا ہے یا کیا آیا ہوا, واللہ عالم. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو اب اس طرح سے چینل بند ہو رہے ہیں, ڈی مونیٹائز بھی ہو رہے ہیں بہت سے چینل. تو وہ ہم نہیں بند کروا رہے, وہ خود بخود ہو رہے ہیں. ہم نے تو پرمیشن دی بھی ہے, اس کے باوجود کیا ہو رہے ہیں, وہ بند ہو رہے ہیں. تو اب پھر اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ جو ایک بیانات کا بہت بڑا سلسلہ تھا وہ پھیلنا بند ہو جائے گا. تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ اب اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو اس میں کاپی رائٹ کا ایشو نہیں آئے گا نا, وہ تو ڈائریکٹ ہمارے کیمرے سے ڈائریکٹ اس پہ جا رہا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو بہت سے چینل بند ہو رہے ہیں تو بیانات دنیا میں پھیلنا بند ہو جائیں. اس لیے میں نام بتا رہا ہوں کہ ہمارے چینل کا نام کیا ہے بھائی, طارق مسعود آفیشیل کے نام سے میرا ذاتی چینل ہے یوٹیوب پہ, طارق مسعود آفیشیل. اور فیس بک پہ کیا ہے بھائی, مفتی طارق مسعود آفیشیل. نہیں, گولڈن لوگو ہے. یوٹیوب پہ لوگو کیا ہے, نہیں رجسٹرڈ ہے وہ چینل نا, ہمارا چینل, ہمارا یوٹیوب کا چینل رجسٹرڈ ہے. اب وہ نام کوئی دوسرا نہیں استعمال کر سکتا. جو نیا چینل ہے طارق مسعود آفیشیل, یہ میرا ذاتی چینل ہے, اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اس پہ جو کچھ آئے گا اس کے ہم ذمہ دار ہیں, اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا فیس بک کا کیا نام ہے, مفتی طارق مسعود آفیشیل, بس مفتی طارق مسعود. مفتی طارق مسعود اور گولڈن لوگو ہے, یہ فیس بک کا چینل ہے. 2 چینل ہیں, ایک فیس بک کا جس کا نام ہے مفتی طارق مسعود اور گولڈن لوگو ہے, اور یوٹیوب کا چینل ہے طارق مسعود آفیشیل. سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں. باقی جو میرے بیانات پہ لوگوں نے فحش تصویریں لگائی ہوئی ہیں, یہ سب دھندا انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کے بیان دیکھو ایسے فحش موضوعات, کیا آپ کے سارے دن یہی کرتے رہتے ہو؟ میں نے کہا ہم سارے دن یہ نہیں کرتے. لوگ کہیں سے بھی اٹھا کے اس پہ ایک فحش تصویر لگا دی, لیبل لگا دیا بیان کو چلانے کے لیے. اندر سنو تو ایسی کوئی گندی بات انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گی. کیا فرما رہے ہیں؟ موبائل ریپیئرنگ جائز ہے بھائی. یہ جو گناہ کے آلات ہوتے ہیں نا, موبائل ریپیئرنگ, لوگ کہتے ہیں کوئی فلمیں دیکھے گا تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. ارے بھائی آپ چاقو بناتے ہیں, اب اس سے کوئی خربوزہ کاٹتا ہے, کوئی لوگوں کے گلے کاٹتا ہے, تو اب چاقو بنانا تھوڑی ناجائز ہو جائے گا. ایل ای ڈی کا کاروبار ہے, ایل سی ڈی کا کاروبار ہے, موبائل کی ریپیئرنگ ہے, اس پہ کوئی گانے سن رہا ہے تو یہ اس کی اپنی ہیڈ ایک ہے. آپ کو انشاءاللہ گناہ بولو بھائی نہیں ہوگا. جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ علیکم السلام. ایک بات میں بھول جاؤں گا, میں پہلے بتا دوں, یہ جو میں نے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہے نا کہ علماء کی سیکیورٹی نہیں, بعض لوگ ہم کو بھی کہہ سکتے ہیں ہماری سیکیورٹی نہیں ہے, تو یہاں بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شلوار قمیض میں, سمجھ رہے ہیں, لائسنس والی گنے ان کے پاس. کیونکہ میں گارڈ کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ گارڈ جب ہوتا ہے نا وہ پرومیننٹ ہوتا ہے, تو جو بھی دہشت گرد آتا ہے وہ 2 گولیاں زیادہ رکھ لیتا ہے, کہہ رہے پہلے اس کو مار دو پھر. تو ہم نے گارڈ اس طرح کے رکھے ہوئے کسی کو نظر نہ آئے. تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے, کون سا والا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اللہ نہ کرے کوئی دہشت گرد آئے تو وہ واپس نہ جائے. ٹھیک ہے نا. اس کا استقبال کرنے والے کچھ ہمدرد مسلمان اور پٹھان رکھے ہوئے موٹے موٹے سے, حقیقت بتا رہا ہوں, آپ ان کو دیکھو گے لال سرخ ویسے ہی آدمی ڈر جائے گا. اور کچھ سادہ سے بھی رکھے ہوئے جو دیکھنے میں لگے ہی نہیں کہ یہ گارڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے سیکیورٹی ایک ظاہری اسباب ہے, باقی اللہ تعالیٰ جب اٹھانا چاہے تو دنیا میں کوئی بچا نہیں سکتا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل انتظام ہی نہیں ہے, الحمدللہ اسٹارٹ اپ چل رہا ہے ہمارا. جی اب کیا بتائیں, اب کیا پوچھیں؟ نہیں آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ لگ رہے ہیں. چائنا سے مال آتا ہے. جی ہاں
دھوکہ نہ ہو تو جائز ہے بالکل. نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, چھوڑو کیا پتہ کرنا ہے, ان کو کچھ نہ بولو. جب وہ پوچھے کہاں بن رہی ہے, بولو کہ اللہ بنا رہا ہے بس. تمہیں چیز سے آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے, پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. نہیں, برسی بنانا بالکل جائز نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے برسی کی. جو لڑکیاں شادی کے بعد شناختی کارڈ میں اپنے شوہر کا نام لگاتی ہیں, وہ شوہر کی جگہ لگاتی ہیں, وہ ابا کی جگہ نہیں لگاتی. ابا کی جگہ ابا ہی کو رہنے دو, کسی اور وسیم ستار کسی کو نہ ڈالو. شوہر کی جگہ تو شوہر ہی ڈلے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو شادی کے بعد شناختی کارڈ میں شوہر کا نام لگانا قانونی مجبوری ہے, وہ لگانا پڑتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابا ہی کا لگا رہے, فلاں بنتے فلاں, شوہر کا نام آگے سے آ جائے شناختی کارڈ میں, کیونکہ شوہر چینج بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ, ابا چینج نہیں ہو سکتے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے آنا تو یہ چاہیے تھا, لیکن یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے. پرائز بانڈ بالکل حرام ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی, جائز نہیں ہے. سوال جب آپ پوچھا کریں لکھ کے لایا کریں تاکہ ٹائم نہ لگے. جی 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 ہاں جی. ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتا ہے, تو سوال یہ نا کہ کس قسم کی ویڈیو. شادی کی ویڈیو بنانا میں تو لڑکیاں ہوتی ہیں, اس میں اپنا عورتیں ہوتی ہیں, بےہودہ لباس ہوتا ہے, وہ تو جائز نہیں ہے. اچھی بات ہے ماشاءاللہ. نہیں وہ ایڈیٹنگ بھی جائز نہیں ہے اس کی. جی کیا, ہاں اتنی عورتیں اور شادی بیاہ میں تو ایک بےہودہ پورا. جی والدہ کا انتقال ہوا, وراثت میں پیسے چھوڑے, والد صاحب زندہ ہیں, والدہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ والدہ کے والدین زندہ ہیں, والدہ کی والدہ زندہ ہیں, اور والد صاحب بھی یعنی شوہر بھی زندہ ہیں. والدہ کے جو آپ کے والد صاحب ہیں وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں, اور آپ بھی زندہ ہیں. اچھا, تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 10 بہن بھائی. بھائی کتنے؟ 5 بھائی اور 5 بہنیں. تو اس کو تقسیم یہ ہوگی کہ جو بھی بچہ ہے نا وراثت, اس میں سے چھٹا حصہ یعنی 6 پہ ڈیوائڈ کریں کل وراثت کو, وہ والدہ کی امی کو دے دیں, یعنی اپنی نانی کو. ٹھیک ہے, اور ٹوٹل وراثت کو چھٹا نکال کے نہیں, چھٹے کو شامل کر کے ٹوٹل کو 4 پہ ڈیوائڈ کریں تو وہ آپ کے ابا کا نکل آیا. ٹھیک ہے, 1/4. پھر نانی کا حصہ نکل گیا, ابا کا نکل گیا. جو بچے گا اس کو آپ نے 15 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے, 15 میں یعنی 15 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. تو ایک حصہ آپ کی بہن کا ہوگا اور اس کا دگنا آپ کا ہوگا, آپ چونکہ زندہ ہیں. وہی آپ کے مرنے سے پہلے پہلے ہے, اگر مر گئے تو پھر کچھ اور ہو جائے گا, پھر تقسیم سے جلدی کر لیں. ٹھیک ہے, چلے کافی ہے میرا خیال. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. سے بھول کی وجہ سے گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن توبہ بھی کرو, استغفار بھی کرو, اور نمازیں قضا کرو, وہ نمازیں نہیں ہوئی. جنازے کے بعد ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ صفیں توڑ دیتی ہیں اور پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں, وہ خالص بدعت. اصل جو سنت ہے دعا وہی جنازے والی وہ دعا ہی تو ہے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. تو ان بدعتی لوگوں کو اگر حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں, ہمیں ان جھوٹے مولویوں کی دعا پر بھی کوئی اعتبار نہیں. بھئی حضور نے جو دعا مانگی اسے تم اچھی مانگ لو گے. اوابین جو ہیں وہ آپ 6 رکعتیں اور چاشت کی 8 بھی پڑھ سکتے ہیں, ویسے جتنا اللہ توفیق دے. ایک آدمی بینک میں رقم رکھتا ہے,
اور اس پر جو اس کو اضافی رقم ملتی ہے وہ غریبوں کو دے دیتا ہے. رکھنا ہی گناہ ہے تو کیوں اضافی رقم لے؟ سیونگ اکاؤنٹ رکھنا ہی گناہ ہے، اس میں سود ملے گا، تو سود لینا بھی گناہ، دینا بھی گناہ. جو غلطی کر چکے ہو وہ تو بہرحال تم لے لو ان سے، بینک والے نہ کھا جائیں، وہ غریبوں کو دو، لیکن ثواب کی نیت نہیں کرنا، چونکہ ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی کہ کوئی مفتی اگر کسی کو فتویٰ دے تو غلط فتویٰ دے تو اس کا ذمہ دار کون؟ پہلے تم یہ بتاؤ تم نے اس کو مفتی کیسے مان لیا؟ تم جس کو کہو داڑھی رکھ لے وہ مفتی ہو گیا، اور جو صحیح معنوں میں مفتی ہے مدارس میں بیٹھے وہ غلط فتویٰ دیتے ہی نہیں ہے. تمہاری غلطی ہے کہ تم نے غلط آدمی کو مفتی بنایا ہے، وہ بھی گناہ گار ہے، تم بھی گناہ گار. مفتی کو چھپے ہوئے ہوتے. اگر باپ کا عقیقہ نہ ہوا تو کیا بیٹے کا کر سکتے؟ باپ کی غلطی تو ہو گئی، اب بیٹے کے لیے بھی غلطی کرنا چاہتا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ باپ کا نہیں ہوا تو بیٹے کا بھی نہ ہو. بیٹے کا کرو عقیقہ. باپ کا نہیں ہوا تو اس کے باپ نے گناہ کیا نا، تم تو گناہ گار نہ بنو. میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، کبھی کبھی غصے میں اونچا بولتا ہے، بہرحال اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دم کیا کرو. انسان ہے، غصے میں آ جاتا ہے. ظہر کی نماز میں اگر ہم 2 فرض کے بعد سلام پھیر دیں نماز ہی نہیں ہوگی. ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 2 کہاں سے نکل آئی؟ تم اگر مسافر بھی ہو اور امام مقتدی ہے تو 4 ہی پڑھو گے. عرق النساء کے بارے میں حضور نے نہیں بتلایا. بات سمجھا بھی کرو، خدا کے لیے خود گھڑ لیتے ہو. حضور پاک کو ایک دفعہ کھڑے ہو کے آپ نے پیشاب فرمایا تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضور کو عرق النساء کی شکایت تھی اس لیے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا کہ وہ اس کا علاج ہے. بعض علماء نے لکھا ہے، حضور نے تو نہیں فرمایا. میری بہن کو پیدائشی طور پر پیشاب کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے رشتے کے لیے دعا کریں. آج کل الحمدللہ میڈیکل بڑا ایڈوانس ہے، آپ جا کے چیک اپ کروائیں اور اس کے تحلیل کروائیں، کلچر کروائیں، MRI کرائیں تو بات نکل آئے گی کیا نقص ہے. حدیث کی سند میں جو راوی کذاب ہے وہ مسلمان کذاب ہے نا، کافر تو نہیں ہے. کذاب مانے جھوٹا ہے، ہم اس کی حدیث نہیں مانیں گے لیکن کافر تو نہیں کہیں گے. تم کتنے جھوٹ بولتے ہو دن میں؟ راویوں پر بحث بعد میں کرنا، پہلے 1 مہینے کے اپنے جھوٹ گن لو اور ایک کاغذ پہ لکھتے جاؤ کہ میں نے 1 مہینے میں الحمدللہ 1 کروڑ جھوٹ بولا ہے. راوی کے جھوٹ کو بڑا پکڑ رہے ہیں. ایک آدمی شرکا کی ٹیکسی چلاتا ہے، ان کو یومیہ بھی دیتا ہے. خصوصی گاڑی والے کوئی یومیہ ادا نہیں کرتے، وہ بھی سواریاں اٹھاتے ہیں. نہیں، کوئی حق کسی کا نہیں کھاتا. آپ اپنا کام کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. صرف شرکا میں کتنی ہیں لیموزین والے، وہ سب ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں. ہر کوئی اپنا نصیب کھاتا ہے. بہرحال ایک لڑکے نے زنا کیا تو زنا کیا، توبہ کریں، باقی اس کی شادی کریں تاکہ آئندہ زنا سے بچے. صدق اللہ العظیم قرآن میں ہے، قل صدق اللہ. جب قرآن میں ہے تو پھر بحث کی ضرورت ہی کیا ہے؟ محرم کے نیاز سبیل وغیرہ غلطی سے کھا لی تو استغفار کرو، آئندہ بچو.
رکوع میں تو کوئی دعائیں نہیں ہوتی، سجود میں بھی نہیں ہوتی، تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی۔ اگر نفلی نماز ہے تو اس میں سجدے میں وہ دعا مانگ سکتے ہو جو حدیث میں ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں اپنا گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، استغفار زیادہ پڑھو۔ اگر نماز میں تلاوت کر رہے تھے، سورت بھول گئی اور پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ قرآن میں سورت سے پہلے بسم اللہ فاصلے کے لیے لکھا ہوا ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو قرات میں فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت حسین کو خلافت کا شوق نہیں تھا، تو حضرت معاویہ سے تو ان کا جھگڑا ہوا ہی نہیں۔ اب تمہارا تو دماغ خراب ہے میرے خیال میں، کوئی پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہے۔ حضرت حسین کا حضرت معاویہ سے تو جھگڑا نہیں ہوا، ان سے تو 2-2 لاکھ درہم ہدیہ لیتے رہے، وہ تو یزید سے جھگڑا ہوا۔ اگر امام سری نماز پڑھا رہا تھا اور ایک دفعہ زور سے پڑھ لیا، کوئی نماز ہو جاتی ہے، لیکن نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضور بھی کبھی کبھی سری نماز میں 2-4 آیات زور سے پڑھ لیتے تھے تاکہ صحابہ کو سمجھ آئے کہ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں۔ درود مقدس سارے مقدس ہیں، لیکن افضل درود نماز والا ہے۔ جو کہتا ہے کہ نبی غیب جانتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ میرے والد پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ بہرحال کام میں کامیابی کے لیے درود شریف پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو۔ سلسل بول کا بیمار جو ہے، جب وہ وضو کرے گا صاف ظاہر ہے استنجا بھی کرے گا۔ حضرت ہیجڑے کی امامت جائز نہیں ہے، وہ مخنث ہے، وہ عورت کے حکم میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض علماء جو ہیں، مولوی حضرات کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے لیٹ جائیں۔ اصل میں مصیبت یہی ہے کہ حدیث تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ حضور پاک اپنے گھر میں سنتیں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، تو گھر میں سنتیں پڑھنے کے بعد حضور تھوڑا لیٹ جاتے تھے، اس کے بعد حضرت بلال آتے تھے، پھر حضور اٹھتے تھے، چلتے تھے۔ تو اگر تم نے بھی گھر میں سنتیں پڑھی ہیں تو لیٹ جاؤ، مسجد کو تو ہسپتال نہ بناؤ۔ اولاد کو اپنی ماں کی دعا لگتی ہے، اس کی نہیں لگتی تو تمہاری لگتی ہے۔ سب سے بڑی دعا تو ماں باپ کی ہے۔ گیس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، استنجا ضروری نہیں، وضو ضروری ہے۔ میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہوئی ہے، عالمہ ہے، لیکن دل ہمارے نہیں ملتے، جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ کے دعا کریں کہ الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ اصل میں تمہیں بھی شریف عورت مل گئی نا عالمہ، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں نا۔ تمہیں کوئی نک چڑی ملتی نا تو سیدھا کر دیتی، روز 10,000 گالیاں دیتی، تم پھر خوش رہتے۔ وہ عالمہ ہے، خاموش رہتی ہے، تمہاری بنتی نہیں۔ 3 بہن بھائی ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال والد کو حق ہے دوسری شادی کر دیں گا، تم کون ہو روکنے والے؟ ان کو ڈر ہے نا کہ جائیداد پھر دوسری لے جائے گی۔ ان کو والد کی شادی کا غم نہیں، جائیداد کا غم ہے کہ وہ مکان میں آ کے بیٹھ جائے گی۔ اس کو شادی کرنے دیں، تمہارے جو مقدر میں ہے وہی ملے گا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھی۔ چلو شکر ہے، اتنا تو مان لینا کہ 17 یاد تھیں۔ ہم تو ایک حدیث کا بھی اتنا بڑا مقام سمجھتے ہیں جس کا کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی ہے اور جس کی سند جو ہے وہ ثلاثی ہے،
امام بخاری کی ساری حدیث میں صرف 22 حدیثیں ہیں ثلاثی، لیکن امام صاحب کی ساری روایات ثلاثی ہیں۔ والدین کے حقوق ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد میں فرق کریں تو وہ قیامت میں خدا کو جواب دیں گے۔ ان کو بھی چاہیے کہ سب اولاد کو برابر حق دیں۔ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے ابتدا سے یہی کعبہ تھا، پھر مسجد الاقصی ہوا۔ اسی لیے قرآن میں ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اس کو اللہ نے قبلہ کہا ہے۔ میری بیوی 1 سال سے زیادہ ہو گیا ماں باپ کے گھر گئی ہوئی ہے، طلاق بھی نہیں لینا چاہتی اور سلو بھی نہیں کرنا چاہتی۔ طلاق کوئی تحفہ ہے کہ وہ قبول کرے؟ طلاق تم نے دینی ہے دے دو، بس بات ختم۔ لینا نہیں چاہتی کا کیا معنی؟ کوئی اس کو پکڑانا ہے تم نے ہدیہ؟ یہ فوتیدگی پر جو لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، کل پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ میرے اوپر قرض تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کر رہا ہوں۔ والدین ضعیف ہیں، واپسی آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال والدین کی خدمت زیادہ مقدم ہے، ہو سکتا ہے ان کی دعا سے اللہ وہاں ہی آپ کے رزق کا ذریعہ بنا دیں۔ بہرحال مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا، جن کے نزدیک نہیں ہوتا نہ ہو، حنفی مسلک میں اور شافعی مسلک میں ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ دین بناتے تھے لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، اب دین سے نکالنے کے لیے لاتے ہیں۔ میرے گھر میں پریشانی ہے، استغفار پڑھو اور درود شریف پڑھو۔ ایک بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، اب یاد آتے ہیں گناہ کو، یاد آنا تو اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن جب توبہ کر چکا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث ہے کہ جب سچی توبہ کر لو تو گناہ اللہ مٹا دیتے ہیں۔ ہر وقت پریشان رہتا ہوں، دل نہیں لگتا، درود شریف زیادہ پڑھو اور استغفار پڑھو۔ جو لوگ پردیس میں ہیں، بیوی سے زیادہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے، باقی مجبوری ہے تو الگ بات ہے۔ وراثت کے حصے کی تقسیم اگر لڑکا ہے اس کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی ہے 1 حصہ ملے گا، بیوی ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ آخری رکعت میں سورۃ اخلاص ہی پر دعائے قنوت نہیں پڑھیں گے تو وتر ہی نہیں ہوں گے۔ دعا الگ چیز ہے، سورت الگ چیز ہے۔ اب جو نماز میں سورتیں پڑھتے ہیں پھر اتحیات میں بیٹھ کے دعا نہیں پڑھتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک شیعہ نے کہا یہ جو ہم گھوڑا نکالتے ہیں یہ حضرت حسین کے گھوڑے کی نسل سے ہے۔ اچھا تو ایک نسل سے یا سارے ملک میں نسل سے ہیں؟ وہ تو ہر جگہ گھوڑا نکالتے ہیں، تو حضرت حسین کے گھوڑا کتنی نسل چھوڑ گیا؟ اور حضرت حسین تو گھوڑے پہ گئے ہی نہیں کربلا، اونٹ نکالا کرو، آپ تو اونٹ پہ گئے تھے۔ یہ بے وقوف گھوڑا نکالتے ہیں۔ حضرت نے تو گھوڑے کا سفر ہی نہیں کیا، اونٹنی پہ سفر کیا آپ نے۔ بندہ اپنی شکل آئینے میں دیکھے تو اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے، وہ لگ سکتی ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا خوبصورت ہے کہ اس کو اپنی نظر لگتی ہے تو آئینہ نہ دیکھا کرے۔ امام عشاء کی 4 رکعت میں پہلی 2 رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں تو آخری 2 رکعت میں اونچی آواز سے قرات، وہ اونچی آواز سے قرات نہ کرے یا ایسا کرے، پڑھتا تو ہے نا، جب پڑھ رہا ہے تو اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ۔
ایک دوست کے باپ نے کہا کہ میرے بیٹے نے چھپ کے شادی کی ہے، اگر وہ بیوی کو گھر لائے گا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گا، نہیں ہوگی، فکر نہ کرو، لے آئے گا۔ دیکھیں کتنی طلاقیں ہوتی ہیں۔ یہ قسم ہے، کفارہ دے دے۔ حضرت امام حسین شہید ہو گئے، ساتھی بھی شہید ہو گئے، ان کے جو خیمے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ شیعہ کے پاس ہیں نا، یہ نکالتے نہیں ہر سال، یہ بطول ہے اور یہ زین ہے اور یہ گھوڑا ہے اور یہ تازی ہے، سارا مال انہی کے پاس ہے نا، چونکہ قاتل یہی ہے نا، قاتل کے گھر سے مال نکلتا ہے نا۔ نماز اشراق سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد، 20 منٹ بعد، چاش جو ہے تقریباً 9 بجے، جب سورج پوری طرح گرمی آ جائے، اوابین مغرب کے بعد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کے پانی میں لوگوں کے گناہ نظر آتے تھے، اللہ عالم، ہم نے تو نہ ان سے ملاقات کی ہے، نہ ان کا لکھا ہوا پڑھا ہے، یہ تم نے پتہ نہیں کہیں سے گھڑا ہوگا۔ نبیذ کہتے ہیں کھجوریں پانی میں ڈال دو، کچھ دیر کے بعد پی لو، یہ نبیذ ہے، کھجور ہے، کشمش ہے۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، ہم آئے ہیں، تو آپ جماعت میں مل جائیں، سنت نہ پڑھیں، سنت بعد میں پڑھیں۔ عصر کے بعد عمرہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم سعی کرنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں مغرب کے بعد پڑھیں۔ اندھیرے میں ایک آدمی غلطی سے اپنی بیٹی اور ساس کو بیوی کی نیت سے چھو لے، اگر شہوت سے لکھا ہوا ہے تو اس کی بیٹے پر بیوی حرام ہو جائے گی۔ میں جبل عمر پہ کام کرتا ہوں، 20 لیٹر پانی لے جاتا لوگوں کو پلاتا ہوں، بالکل ٹھیک کرتے ہو۔ بستے کو پیچھے لٹکا سکتے ہیں، لٹکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے، زوال کا عصر کی نماز پڑھنے احرام باندھے تو نفل نہ پڑھے، بس نیت کر کے آ جائے۔ احرام کے 2 نفل جو ہیں وہ نفل ہی ہیں، لازمی نہیں ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تبدیلی کا حکم حضور کو مدینہ مسجد نبوی میں ملا ہے، مسجد قبلتین میں صحابی نے جا کے خبر دی ہے۔ حائضہ عورت حدود حرم میں بغیر نیت کے داخل ہوتی ہے، بالکل داخل ہو ہی نہیں سکتی بغیر نیت، یا نیت کیا جب ناپاک ہے، نہ عمرہ کر سکتی ہے، وہ تو اندر ہی نہیں آ سکتی، طواف صفا کیسے کرے گی؟ اللہ ہدایت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين۔ اللهم اصلح اخواننا واخوان المسلمين۔ اللهم اصلح اخواتنا واخوات المسلمين۔ اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما،
بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، تحفیظ کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنوں سے اور سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا